بسم اللہ الرحمن الرحیم 22ویں پارہ کے خلاصہ کے ساتھ میں ہوں احتشام فاروقی۔ معزز ناظرین، قرآن پاک کا یہ 22واں پارہ بھی متعدد صورتوں پر مبنی ہے، جس میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے سورہ احزاب کا بقیہ حصہ، اس کے بعد سورہ سبا ہے، پھر سورہ فاتر ہے اور اس کے بعد سورہ یاسین آ جاتی ہے۔ سورہ احزاب کے اندر ازواج مطہرات کے لیے 7 احکامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول۔ یہ یہاں سے ازواج مطہرات کے لیے ان احکامات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر ارشاد مطہرات کو یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ آپ نے اگر آپ کے دروازے کے اوپر کوئی سوال پوچھنے کے لیے آ جائے، کوئی بات کرنے کے لیے آ جائے، تو آپ نے اس کے ساتھ نرم لہجہ اختیار نہیں کرنا، بلکہ لہجے کے اندر کچھ نہ کچھ سختی ہونی چاہیے۔ اور یہی نصیحت تمام مسلمان عورتوں کے لیے ہے، اور اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ جب کوئی عورت، کوئی خاتون کسی کے ساتھ، مرد کے ساتھ خاص طور پر کسی نرم لہجے کے ساتھ بات کرتی ہے، گفتگو کرتی ہے، تو پھر وہ بندہ جس کے دل کے اندر کوئی مرض ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر ذرا سی بھی کوئی بات ہوتی ہے، اس کو خام خواہ کی کوئی امید لگ جاتی ہے، تو یہاں سے پھر وہ فتنوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات ویسے تو خطاب اس میں ازواج مطہرات کے ساتھ فرمایا گیا ہے، لیکن یہ جو خطاب ہے وہ تمام مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ ہے کہ جب بھی کسی مرد کے ساتھ بات کرنے کا موقع مل جائے تو اس کے ساتھ ذرا سخت لہجے میں بات کرنی ہے، یعنی نزاکت کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بلا ضرورت گھروں سے نہیں نکلنا، اس کے لیے ارشاد فرمایا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ یہاں پر اگلی جو اس آیت مبارکہ دوسری آیت مبارکہ ہے، اس کے اندر ارشاد فرمایا کہ بلا ضرورت گھروں سے باہر نہیں نکلنا، گھروں کے اندر رہنا ہے، پھر زمانہ جاہلیت کی خواتین کی طرح اپنی زیب و زینت کو ظاہر کرتے ہوئے نہیں نکلنا، بلکہ پردے کے ساتھ نکلنا ہے۔ پھر اگلی جو نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے نماز ادا کرنی ہے۔ 5ویں نمبر پر زکوٰۃ ادا کرنے کی وصیت فرمائی گئی ہے۔ نمبر 6 اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور نمبر 7 یہ ہے کہ قرآنی آیات کی تلاوت کرنی ہے اور احادیث کا مذاکرہ کرنا ہے، یہ جس کا آیت نمبر 34 کے اندر تذکرہ ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 35 کے اندر مسلمانوں کی کچھ صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد لهم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے بہت بڑا اجر اور ثواب تیار کر رکھا ہے۔ پھر آیت نمبر 37 کے اندر نکاح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ملتا ہے۔ نمبر 40 کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تذکرہ آتا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، ولاکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ نے علیہ السلام نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔
آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا، شریعت لے کر کسی بھی نبی کا آنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ ناممکن ہے۔ پھر اسی سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 کے اندر وہ پردے کا حکم دیا گیا ہے، ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما، کہ اے نبی اپنی بیویوں، اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیجئے کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر ڈالے رکھیں، یہ اس سے زیادہ نزدیک ہے کہ وہ پہچانی جائیں تو انہیں ستایا نہ جائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر سورہ سبا شروع ہوتی ہے، اور اس سورہ سبا کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ فاطر ہے، اور سورہ فاطر کے بعد سورہ یاسین آ جاتی ہے، اور سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے مضمون کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، ارشاد ہوتا ہے کہ یاسین اور حکمت والے قرآن کی قسم، بلا شبہ آپ رسولوں میں سے ہیں اور آپ سیدھی راہ پر ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس قرآن کے نزول کا جو سب سے اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس قرآن کے ساتھ وہ لوگوں کو ڈرایا جائے، یعنی لوگوں کو ڈر سنایا جائے تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے ایک نئے پارہ کے خلاصہ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔